بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں اور اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور کتنی آیتیں ہو چکی ہیں؟ 56 آیتیں ہو چکی۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون۔ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ کے شروع میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کے 3 طبقات کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان تینوں طبقات کا جو انجام ہے قیامت کے دن کہ وہ کہاں کہاں جائیں گے اس کو بھی ذکر کیا۔ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اب مخاطب کیا ہے اس طبقے کو جو اس آنے والی قیامت کی زندگی کا انکار کرتا ہے۔ یعنی پہلے اللہ پاک نے سارے مراحل ذکر کر دیے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اتنا واضح سمجھانے کے بعد بھی اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہی نہیں، اس کا انکار کرتا ہے، تو یہاں سے اللہ پاک نے ان کو مخاطب کیا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ترجمے سے پہلے یہ بات لکھ لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ فائدے کے عنوان سے لکھ لیں۔ آیت نمبر 57 سے 57، آیت نمبر 57 سے اللہ پاک نے مخاطب کیا اور تنبیہ کی اس طبقے کو جو مرنے کے بعد کی زندگی کا منکر ہے۔ اور 4 مثالیں دے کر، کتنی مثالیں؟ 4 مثالیں دے کر اللہ پاک نے اس طبقے کو سمجھایا۔ چار مثالیں دے کر اللہ پاک نے اس طبقے کو سمجھایا کہ اگر یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے ممکن ہے، کہ اگر یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے ممکن ہے تو بعث بعد الموت کیوں ممکن نہیں؟ تو بعث با عین اور ثا، بعث بعد الموت کیوں ممکن نہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اب آپ حضرات ترجمے پہ غور فرمائیں گے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون،
ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا. یہ آیت نمبر 57 سے سبق چل رہا ہے. ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا. بریکٹ میں لکھیں پہلی مرتبہ. مسئلہ تو دوسری والی مرتبہ میں ہے نا. پہلی مرتبہ کو تو سب مانتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں. ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا پہلی مرتبہ. فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بریکٹ میں لکھ کے دوبارہ اٹھنے کی. دوبارہ اٹھنے کی. جب پہلی زندگی کے قائل ہو کہ وہ اللہ پاک نے دی ہے تو دوبارہ والی زندگی کا انکار سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ گئے؟ افرأیتم ما تمنون، عرض کیا تھا کتنی مثالیں آئیں گی؟ 4. یہ ہے مثال نمبر 1. مثال نمبر 1. افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ بتاؤ کہ جو پانی تم ٹپکاتے ہو، جو پانی تم ٹپکاتے ہو، یہ اشارہ ہے انسان کے مادہ منویہ کی طرف جس سے جسم بنتا ہے نا. جو پانی تم ٹپکاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس پانی سے انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کیا تم اس پانی سے انسان بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ہی مقرر کر دی تمہارے درمیان موت کو. ہم نے ہی مقرر کر دی. قدرنا کے معنی آتے ہیں طے کر لینا، مقرر کر لینا. ہم نے ہی مقرر کر لی تمہارے درمیان موت. پیدائش ہم نے دی، موت بھی ہم نے دی. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں اس بات سے، عاجز نہیں اس بات سے علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہیں تبدیل کر کے جی ہاں، لیکن ترجمہ ختم نہیں ہوتا، وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ تمہیں تبدیل کر کے تمہارے ہی طرح دوسروں کو لے آئیں. تمہیں تبدیل کر کے تمہاری ہی طرح دوسروں کو لے آئیں. یعنی اللہ پاک نے انسان کو یہ تنبیہ کی، ڈرایا کہ تم کوئی حرف آخر نہیں ہو کہ تمہیں وجود دینا ضروری تھا اور تم دنیا کے لیے ضروری ہو. اللہ چاہے تو تمہاری طرح دوسری مخلوق پیدا کر دیں یہاں پر. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں کھڑا کر دے ایسی شکل میں، ما لا تعلمون،
جس کا تمہیں گمان بھی نہیں، جس کا تمہیں گمان بھی نہیں. بریکٹ میں لکھیں یعنی مسخ کر دے، یعنی مسخ. مسخ کہتے ہیں چہروں کے تبدیل کرنے کو، چہروں کے تبدیل کرنے کو، یعنی تمہیں مسخ کر دے. مسخ سمجھ گئے نا؟ میم سین خا. تو انسان کو اللہ پاک نے ڈرایا، تنبیہ کی کہ تم آخرت کا انکار تو کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن اللہ پاک کی ذات اس سے عاجز نہیں ہے کہ اللہ پاک تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. باقی تمہارا کیا ہوگا تو ایسی شکلوں میں بدل دیں گے کہ جس کا ابھی تمہیں گمان بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی مرتبہ کی پیدائش کو. یقیناً تم جانتے ہو، تم جانتے ہو النشأۃ الاولی، پہلی مرتبہ کی پیدائش کو. آج تک کسی انسان نے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا کافر ہو، اس نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں ہمیشہ سے دنیا میں ہوں. اس کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے کہ میں فلاں سن میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہوں. تو پہلی پیدائش کا قائل تو ہر ایک ہے کہ میں پہلے نہیں تھا اور پھر وجود میں آیا ہوں. فلولا تذکرون، تو نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تو نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ بریکٹ میں لکھے آخرت پر ایمان لا کے. آخرت پر ایمان لا کے. سمجھ گئے؟ افرأیتم ما تحرثون، کون سی مثال ہے؟ مثال نمبر 2. 4 مثال ہے نا، ایک آ گئی، یہ دوسری مثال. افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ تو بتاؤ جو تم بوتے ہو، جو تم بوتے ہو، زمین میں جو بیج بوتے ہیں نا، بونا، جو تم بوتے ہو، بونا سمجھ گئے نا، کھیتی کرنا. جو تم بوتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا اس سے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کیا اس سے تم اگاتے ہو؟ کسان نے تو بیج ڈال دیا، اوپر پانی ڈال دیا، پھر چلا گیا. اب اس بیج کا پھوٹنا اور اس سے پودے کا نکلنا، بڑا ہونا، یہ سارا عمل تو کسان کے اختیار کا نہیں ہے، تو اللہ پاک کے حکم سے. کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے. دیکھیں بے جان بیج ہے، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ پھٹتا ہے، اس سے پودا نکل آتا ہے باہر. تو قبر سے انسان اللہ پاک کے حکم سے نکل آئے تو یہ کون سی بعید بات ہے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، لو نشاء چلانا، اگر ہم چاہیں، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو ہم کر دے اس کھیتی کو چورا چورا، تو ہم کر دے، تو ہم کر دے اس کھیتی کو چورا چورا. یعنی مقصد کیا ہے؟ خراب.
کھیتی خراب ہو جائے، سڑ جائے. فظلتم تفکہون، پھر تم ہو جاؤ تعجب کرتے ہوئے، پھر تم ہو جاؤ تعجب کرتے ہوئے، پھر تم ہو جاؤ تعجب کرتے ہوئے. اس لیے کہ انسان کی تو اس دنیا میں اسباب پہ نظر ہے. اب سب کچھ پورا ہے، فصل آ گئی، کل کاٹنے جانا ہے، کل گئے تو گئے، پتہ چلا کہ بھئی رات آندھی آئی، سب ختم ہو گیا. تعجب بھئی یہ کیسے ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، آج تک تو نہیں ہوا. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تعجب کرو گے کہ کیسا ہوا. کیا تعجب کرو گے اور کیا کہو گے؟ انا لمغرمون، بے شک ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بے شک ہم تو تاوان جانتے ہیں، گھاٹے میں، ہم تو تاوان میں پڑ گئے. اتنی محنت کی، مال لگایا، وقت لگایا، جان لگائی، دھوپ برداشت کی، جب کاٹنے کا دن آیا تو وہی خراب ہو گئی. تو کہو گے انا لمغرمون، بے شک ہم تو تاوان میں پڑ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے. بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ کون سی مثال ہوگی؟ مثال نمبر 3. افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا یہ تو بتاؤ، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، ماء کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو. وہ پانی الذی تشربون جو تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ، تم سے اتارتے ہو بادلوں سے. بادل جانتے ہیں نا، یہاں پہ بادلوں کو مزن فرمایا. عربی میں یہ کمال ہے کہ ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہوتے ہیں. بادلوں کو عام طور پہ سحاب کہتے ہیں، سین کے ساتھ، سین ہا الف اور با، سحاب بھی کہتے ہیں، غیمن بھی کہتے ہیں، غین یا اور میم، غیمن بھی بادلوں کو کہتے ہیں. یہاں لفظ استعمال ہوا بادلوں کے لیے کون سا؟ مزن. کیا تم اس پانی کو اتارتے ہو بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے؟ یا ہم اتارنے والے؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجا، تو ہم بنا دیں اس پانی کو کھارا یا کڑوا، دونوں ترجمے صحیح. اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو بنا دیں کھارا یا کڑوا. فلولا تشکرون، کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ لیکن اللہ پاک نے اب پانی کی مثال دی. بادلوں سے پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے. ایک تو یہ عمل کوئی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. دنیا آج بہت کوشش کر رہی ہے، مصنوعی بارشوں کا تجربہ کر رہی ہے، ناکام ہے. پھر چلے کر بھی لے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بادلوں سے پانی اترتا ہے، اس پانی کو صاف شفاف میٹھا کس نے بنایا ہے؟ اگر یہ انسان کے بس کی بات ہے تو آج کیوں زمین میں بورنگ ہوتی ہے، کڑوا پانی نکل آتا ہے. آج کل اس کو صاف کرنے کے پلانٹ لگتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ اللہ پاک انسان کو دکھاتے ہیں کہ تم ایک حد تک جا سکتے ہو، آگے نہیں. سمجھ گئے دوست؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ کون سی مثال ہے؟ مثال نمبر 4. بھلا یہ تو بتاؤ
بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، وہ آگ جو تم جلاتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو؟ کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے؟ آگ کا درخت ہوتا ہے، اللہ پاک فرما رہے نا، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو، یعنی اس آگ کے درخت کو؟ آگ کا درخت کون سا ہے؟ نہیں، ایک لکڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں چقماق کی لکڑی، دو لکڑیاں آپس میں ایسے رگڑتے ہیں نا، اس سے آگ جل جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں عام طور پہ نظام کیا ہے کہ آگ سے لکڑی کو جلنا چاہیے نا، ہے نا، ہم آگ لگاتے تو لکڑی جل جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک درخت ایسا پیدا کیا ہے جس کو کہتے ہیں چقماق، چا قاف، میم الف اور پھر قاف، یہ چقماق کا درخت کہلاتا ہے۔ یہ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو صحرائی زمین ہوتی ہے، اس میں بھی دیکھیں اللہ پاک کی کتنی مہربانی ہے کہ سفر کرنے والے جو مسافر ہوتے ہیں ان کو یہ درخت راستوں میں ملتے ہیں، ضرورت بھی ان کو زیادہ ہے، تو اس درخت کی دو لکڑیاں جب آپس میں رگڑتے ہیں تو اس سے ایک آگ پیدا ہو جاتی ہے، وہ لکڑی نہیں جلتی، صرف آگ ان کو میسر ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آگ کا درخت، چقماق۔ لکھ لیا؟ یہ امتحانی سوال بن سکتا ہے، خیال کریں۔ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے بنا دیا اس درخت کو، ہم نے بنا دیا اس درخت کو تذکرۃ، یاد دہانی کا ذریعہ۔ کس کا؟ یاد دہانی کا ذریعہ۔ بریکٹ میں لکھیں، مطلب دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ یاد آ جائے، مطلب دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ یاد آ جائے۔ سمجھ گئے؟ تو اب کیا ترجمہ ہوا؟ ہم نے بنا دیا اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ۔ کیا چیز یاد دلائی گئی ہے درخت؟ کہ جس طرح آج اس لکڑی کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہو رہی ہے، ایک دن اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے حکم سے جہنم میں آگ جل جائے گی۔ تو ایک تو اس درخت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور فائدے کی چیز بنا دیا مسافروں کے لیے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز، فائدے کی چیز بنا دیا للمقوین، مسافروں کے لیے۔ تو سمجھ گئے مسافروں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ان کو ضرورت پڑتی ہے آگ جلانے کی۔ تو چار مثالیں واضح دے کر اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ دیکھو یہ سب چیزیں اگر اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے تو آخرت کا انکار کس منہ سے کر رہے ہو؟ لہٰذا ہم کیا کریں؟ فسبح باسم ربک العظیم، تم تسبیح پڑھو اپنے عظیم رب کے نام کی، تسبیح پڑھو اپنے عظیم رب کے نام کی۔ تو اللہ کا نام کیا ہے دوست؟ اس میں ذاتی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ 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 کا ذکر قرآن سے ثابت ہے، اس میں ذات کا ذکر قرآن سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ آیت نمبر 74 تک، 74 74 تک نا،
اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔